میری لائف میں سینکڑوں, مطلب میں 25 ایئرس کے میرے اس پورے کوئی کوارٹر سینچری کے اوپر پھیلا ہوا میرا یہ سارا سلسلہ ہے جہاں میں آپ کھڑا ہوں. تو سینکڑوں لوگ ہیں جن کی لائف کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, ڈسکشن ہوئی ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ یہ جو خاتون ہیں یہ سب سے پہلے ڈینٹسٹ ہیں, اس کے بعد مدر ہیں, اور اس کے بعد تھوڑی سی بچ جاتی ہیں تو بیوی ہیں. کبھی بچ جاتی ہیں, کبھی نہیں بچتی, اسی میں ہی پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ آرڈر ہی چینج ہو گیا نا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ نے, جب آپ کا آرڈر صحیح ہوتا ہے تو آپ اسے فالو کرتے ہیں, آپ کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ رول ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ نہیں تو آپ اسی غم میں رہیں گے کہ ہائے میرے والدین نے اور میں نے ساری زندگی سپنے دیکھے تھے بہت اچھا ڈینٹسٹ بننے کے. یعنی مسلم امہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ان کے دانت گوشت کو اچھی طرح چبا سکیں, ان کے انسائزرز اور مولرز صحیح سے پرفارم کر سکیں, وہ کون سے دانت طرح طرح کے ہوتے ہیں, اور ان کے مسوڑے اور ان کے داڑیں جو ہیں وہ صحیح چلیں. بلکہ ان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے مسلم معاشروں کی کہ وہاں انسانوں کی اچھی تربیت ہو سکے. تو آپ کو اللہ نے جس آسمان پہ بٹھایا تھا, آپ اپنی ضد کر کے نیچے گرنے پہ راضی ہوئے ہیں, مطلب آپ تلے ہوئے ہیں کہ نہیں میں اس پہ پرفارم نہیں کروں گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے رولز کا فرق. یہ ہمیں بعض اوقات نہیں سمجھ آتا, اس کی وجہ سے پرابلم ہی پرابلم. آپ محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں بہت سارے کویشچنز آئیں گے, آپ اسے لکھیے گا, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. اور اگر وہ بہت پرسنل قسم کا کویشچن ہے جو آپ کو نہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تو آپ مجھے پیپر پہ دیجیے گا. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. اچھا اب اگر یہ پوچھا جائے کہ ہم کیسے, اب آپ کو مقصد پتہ لگ گیا, ذمہ داریاں اور فرائض پتہ لگ گئے, یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا ایک بات میں اور بتاؤں, عورت کی آپ کو اچھا کھانا کھلانا یہ اس پہ فرض نہیں ہے. یہ عورت پہ فرض نہیں ہے کہ وہ اس کی روٹی گول بنے اور بڑی اچھی بنے, بہترین بریانی بنائے, یہ اس پہ فرض نہیں ہے. اور آپ کے والدین کی کو اچھا کھانا بنا کے دے, یہ بھی اس پہ فرض نہیں ہے. تو مرد کو, اگر مرد اس کو اس طرح دیکھے گا کہ یہ اس پہ فرض نہیں تھا, لیکن اس پہ فرض تو نہیں تھا لیکن اس نے زندگی میں 99% یا 98% آف دا ڈیز اس نے ہی مجھے کھانا بنا کے دیا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ کھانا نہیں بنایا, 90% اس نے بنایا یا 80% اس نے, کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بھائی میں آج نہیں بنا رہی, آپ باہر سے منگوائیں. تو اس نے اگر مجھے, اس پہ فرض نہیں تھا کہ مجھے کھانا بنا کے دے, اس پہ فرض نہیں تھا کہ میرے والدین کو روٹی پکا کے دے, لیکن جب آپ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس پہ یہ فرض نہیں تھا, اس پہ فرض کیا تھا میں نے بتا دیا آپ کو, تو اب آپ کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ کیا پیدا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کے پڑوس سے کوئی روزانہ آ کے آپ کو کھانا دے, آپ کو کیا فیلنگز ہوں گی؟ آپ اس سے کوئی بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ آپ کے پڑوس سے کوئی آدمی آئے آپ کو روزانہ کھانا بنا کے دے دے, آپ اس سے کوئی رف بات کر سکتے ہیں؟ آپ کے پیرنٹس کو وہ چائے بنا کے دے یا ان کو جوس بنا کے دے یا ان کے سر پہ تیل لگائے, آپ کے پیرنٹس کے سر پہ, آپ کے پڑوس میں سے کوئی, آپ مجھے بتائیں کیا آپ اس کو کوئی بدتمیزی اس سے کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کام کرنے والی جو ماسی میڈ ہے وہ یہ دیکھے کہ آپ کے پیرنٹس کی طبیعت خراب ہے تو وہ ویسے ہی رک جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں ان کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں, ویسے ہی والنٹیرلی, کوئی اس کی رسپانسبلٹی نہیں. اس میڈ کے لیے دل میں آپ کے ہمدردی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی کہ میرے پیرنٹس کی ٹانگیں دبا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے دیکھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ رک گئی ہے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے کیا کیا خیالات ہوں گے؟ آپ اس کے احسان مند ہوں گے. اس کیفیت میں اللہ کرے کہ ہمارے مرد چلے جائیں. کیا خیال؟ نہیں, اس کیفیت میں مرد ہمارے گئے نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ابھی تک میری امی کو, انہوں نے کہا تھا کہ تم بھنڈی گوشت بناؤ اور تم نے لوکی گوشت بنا لیا ہے, تو تمہارا دماغ تو صحیح ہے, تم نے بھنڈی گوشت کیوں نہیں؟ عجیب احمقانہ حرکتیں چل رہی ہیں. اور تم نے میرے لیے جو روٹی بنائی ہے ابھی تک گول روٹی نہیں, میں تمہاری تو روٹی صحیح نہیں ہے. ارے یار جیسی تم, مطلب یہ اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھانا آپ کا حق نہیں ہے.
یہ بہت اہم بات ہے جو ہمارے یہاں مردوں کو سمجھ نہیں آئی ہے. لیکن الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت یہ کام نہیں کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت یہ کام نہیں کرے. اگر عورت یہ کام کر رہی ہے, اور ہمارے معاشرے میں, مشرقی معاشرے میں 99% عورتیں اور لڑکیاں یہ کام کر رہی ہیں, تو اس کو ایک قدر کی حیثیت سے, ایک فیور کی حیثیت سے کہ بھائی تمہاری بڑی بات ہے, تمہاری بڑی بات ہے. اب وہ عورت جو آپ دیر سے آ رہے ہیں آفس سے, وہ بیٹھی ہوئی بھوکی آپ کے کھانے پہ انتظار کر رہی ہے, اور اس کو ہو گئے رات کے 10 بج گئے, اور آپ نے کال بھی نہیں کی کہ آپ نے کھانا کھا لیا راستے میں, اور آپ گھر آئیں اور وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے, اور اس انتظار میں بیٹھی ہوئی کہ جب آپ آئیں گے تو گرم روٹی ڈالے گی, اور خود بھی کھانا نہیں کھایا ہے. تو یہ ظلم ہے کہ اس عورت کو, مطلب پہلی بات تو یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ آپ کو اگر کہیں کھانا کھانا تو آپ اسے کال کر کے کہتے کہ بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں, تو تم میرا ویٹ نہیں کرنا. اور پھر تیسری بات یہ کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, آج میں لے کر آؤں گا کھانا, کیونکہ میں باہر کھا رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں تم بھی وہی کھاؤ جو میں کھا رہا ہوں, تو تم گھر میں کچھ نہیں کرو, میں تمہارے لیے لے کے آ رہا ہوں. تو یہ تو وہ نہیں کرتا. میری بات سمجھ آ رہی؟ اس کے نتیجے میں دیکھیے ناشکرا پن جو ہے, اس کے نتیجے میں پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں, اور شدید پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں. بات واضح ہو رہی؟ اگر میں کسی مرد سے یہ کہوں, مردوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر میں کسی مرد سے یہ کہوں کہ تمہاری بیوی ایسے کون سے کام کرتی ہے جو اس پہ لازم نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی کرتی ہے, اس کی فہرست بناؤ, تو مرد کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا لکھے. لیکن میں اس کی فہرست بنا کے اسے دے سکتا ہوں کہ تمہاری بیوی یہ سارے کام کرتی ہے جو اس پہ فرض نہیں ہے. اسی طرح مرد بھی بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو اس پہ فرض نہیں ہے, جس کا بیوی کو احساس نہیں ہوتا. لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ عورت زیادہ خدمت کرتی ہے, مرد اتنی خدمت نہیں کرتا, لیکن پھر بھی مرد بھی کچھ ایسے کام کرتا ہے جو بہرحال وہ کر لیتا ہے, اور اس کی ایکنالجمنٹ اور اس کا شکریہ نہیں ملتا اسے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو قرآن نے ایک لا بتایا, تم شکر ادا کرو تو بڑھا دوں گا. ہر وہ نعمت آپ اپنی بیوی کی خوبصورتی اور حسن کو فیل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے, میری بیوی کتنی خوبصورت بنائی ہے, اس کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ. آپ اپنے اسپاؤس کی صحت کا شکر ادا کریں, اللہ اس کو اور بڑھا دے گا. آپ اپنی صحت کا شکر, یا اللہ آپ کا کتنا احسان ہے, آپ نے مجھے صحت دی, میں اپنی ٹانگوں پہ چل رہا ہوں, مجھے میرے 2 ہاتھ دیے ہیں, میری 2 آنکھیں دی ہیں, اس کا شکر ادا کریں, اس کو فیل کریں. آپ کے ہاتھ اور زیادہ چلیں گے, آپ کی ٹانگیں اور اچھی ہو جائیں گی, آپ کی آنکھیں اور اچھی ہو جائیں گی. شکر ادا کریں, جو نعمت بھی آپ کو حاصل ہے اس کا شکر ادا کریں, اس میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ یہ احساس نہیں ہے. اچھا ایک اور بات, جب ایک بچی کی شادی ہوتی ہے اور ہماری سوسائٹی میں اس کو ایک گھر میں آنا عموماً آتے ہیں, اور جوائنٹ فیملی دین کا پروپوزڈ فیملی آرڈر نہیں ہے. دین کا جو پروپوزڈ فارم, یعنی یہ بالکل واضح سمجھ لیں, جوائنٹ فیملی کے اپنے کچھ فیوز و برکات بھی ہیں, جوائنٹ فیملی کی اپنی کچھ میرٹس بھی ہیں اور کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں. لیکن جوائنٹ فیملی, اگر آپ جوائنٹ فیملی میں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اس کے اندر ایڈجسٹ کریں, اس پہ ناراض نہیں ہو کہ مجھے علیحدہ کیوں نہیں رکھا. لیکن اگر آپ علیحدہ ہیں تو آپ اس کا بھی شکر ادا کریں. لیکن جوائنٹ فیملی دین کی طرف سے کوئی کمپلشن نہیں ہے. دین کا جو پروپوزڈ فیملی اسٹرکچر ہے وہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے سرکمسٹانسز میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہنے میں ہی ایک لائف اس طرح سیٹ ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو ایک احسن طریقے سے لے کے چلیں, اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں. اب یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی, میرے پاس بہت ساری بچیاں, میری اپنی ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ, بہت زیادہ مجھ سے میرا تعلق اور ہمارے ساتھ بہت اٹیچڈ کنیکٹڈ تھی, اس کی شادی ہوئی, بہت اچھی بچی, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد, کوئی 1-1.5 سال کے بعد ویسی ہماری ملاقات ہوئی, ہمارے گھر پہ آئی ہوئی تھی, ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں, میں نے ویسی چند باتیں پوچھی تو وہ بہت پریشان تھی. اور اس نے خیر, جب میں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے, تو اس نے کہا کچھ ایک آدھ بات اس کی ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کوئی پرابلم ہے. تو مجھے لگا کہ وہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. میں نے پھر پوچھا, یہ بتاؤ یہ جو تمہارا شوہر ہے اس سے تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں.
اور یہ وہ پوائنٹ ہے, ہمارے معاشرے کی بہت ساری لڑکیوں نے اپنی میرائٹل لائف اپنے شوہر کی وجہ سے خراب نہیں کی ہے, بلکہ ایک اور عورت کی وجہ سے خراب کی. میں نے ان سے پوچھا تم خوش کیوں نہیں لگ رہی, پرابلم کیا ہے؟ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اس کو بہت پہلے سے دیکھا ہوا تھا اور ہم ایک دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ خوش نہیں ہے. تو جب اس سے پوچھا تو پتہ لگا, اب جب فردر پوچھا وہ بتا نہیں رہی تھی, تو میں نے, میرا ایک ریلیشن شپ ہے, میں نے کہا نہیں مجھے تو بتاؤ. تو پھر خیر اس نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ جو مطلب ان نٹ شل یہ ہے کہ وہ ساس کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا تھا کہ ساس یہ کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں, کچن کے اندر یہ یوں ہو جاتا ہے وہ یوں ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ جس آدمی سے تمہاری شادی کی گئی تھی اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں وہ تو بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا دیکھو تمہاری شادی تمہاری ساس سے نہیں ہوئی تھی, تمہاری شادی اس آدمی سے ہوئی تھی. ساس اگر ان ریزنیبل ہے تو اس کو ایک امتحان کی صورت سمجھو, اس بات پہ شکر ادا کرو کہ شوہر ریزنیبل ہے. اگر شوہر ان ریزنیبل ہوتا تو کیا کر لیتی؟ تمہیں تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ ساس تمہیں ٹف ٹائم دے رہی ہے, یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو, اس کو خوش ہو جاؤ. لیکن یہ ہم اس لیول پہ ہوتے نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں چونکہ آپ کی امی میرا دل دکھاتی ہیں لہٰذا اب میں آپ کا دل دکھاؤں گی. اور وہ آدمی معافیا مانگتا ہے, کہتا ہے بھائی خدا کے لیے وہ میری ماں ہیں, میں ان کو نہیں سمجھا سکتا, میرے ابا ان کو نہیں سمجھا پائے, میرا باپ ان کو نہیں سمجھا سکتا, تو میں کیسے ان کو سمجھاؤں؟ میں نہیں سمجھا سکتا, مجھے معاف کر دو یار, خدا کے لیے مجھ سے کوئی اور چیز مانگ لو. چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں, میں نہیں جا رہی. چلو یہ لے لو, دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا. وہ میں کوئی بات نہیں کروں گی بس, اور وہ بات ہی نہیں کر رہی اس سے. اس غریب آدمی کا کیا قصور ہے کہ اس کی والدہ محترمہ اس کی بیوی کو فارگیو نہیں کر رہی, لیٹ گو نہیں کر رہی؟ اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ لیکن اس عورت کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان سے جا کے میری طرف سے لڑیں گے نہیں, آپ ان سے جا کے بات کریں. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نہیں کر سکتا بات, مجھے معاف کر دو, لیکن میں بعض چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. آپ کا یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے کہ ان سے جا کے آپ کا شوہر لڑائی کرے. آپ کو صرف یہ کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, وہ یہ مان رہا ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے کوئی جملہ ایسا کہا جس سے تمہیں تکلیف ہوئی, میں مانتا ہوں کہ وہ کبھی ایسی بات بھی کر دیتی ہیں, لیکن چلو بوڑھی ہیں چھوڑ دو یار, ہمیں بھی کہہ دیتی ہیں. اچھا جب یہ بچی میرے پاس آئی, اور میں اس طرح میں پورا واقعہ بتانے, اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا. جو میں واقعات میں بتا رہا ہوں نا, یہ ہماری لائف کا ڈائسیکشن ہے, ہماری سوسائٹی کا, جو میں آپ کو بہت ساری چیزیں شیئر کر رہا ہوں. تو جب میں نے اس بچی سے پوچھا, میں نے کہا بھائی اس آدمی سے تو کوئی شکایت نہیں ہے؟ نہیں اس سے تو کوئی شکایت نہیں, ان کی بیوی ان کی اماں سے. پھر میں نے اس کو بات چیت شروع کی. پھر میں نے اس بچی سے میں نے تھوڑا بہت سمجھایا, لیکن اس بچی کو سمجھ میں نہیں. اس نے کہا نہیں یہ تو ان کی امی, آپ کو پتہ نہیں ہے وہ تو. میں نے کہا نہیں, لیکن تمہاری اپنی زندگی, وہ ناراض ہو کے اپنے شوہر سے اپنی امی کے گھر آ گئی, حالانکہ شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہے, شوہر کی امی سے مسئلہ ہے, لہٰذا ناراض ہو کے یہ بچی اپنے امی کے گھر پہ آ گئی ہے. سچویشن سمجھ رہی ہیں آپ؟ اور اس بچی کی شادی کو 1.5 سال ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں کامن ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس بچی کو میں پوچھ رہا ہوں اس لڑکے سے تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. میں نے کہا اس کا کوئی مسئلہ بتاؤ, اس کا کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کی والدہ کے بہت سارے مسئلے ہیں, 20-25 مسئلے ہیں. ان کی وجہ سے یہ لڑکی ناراض ہو کے اپنے گھر آ گئی ہے. اور اب میں نے پھر اس بچی سے کہا, یہ کچھ دن کے بعد کی بات ہے یہ ساری سچویشن, پھر میں نے اس بچی سے ایک سوال کیا. وہ سوال میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال اگر ہمارے سامنے رہے گا تو آپ اپنے ساس اور اپنے سسر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے اور ان کو ٹالریٹ کرنے کے قابل رہیں گے, نہیں تو آپ اس قابل نہیں رہیں گے. وہ سوال کیا ہے جو میں نے اس بچی سے کیا, اور چونکہ وہ مجھے کچھ سمجھتی ہے تو اس نے میرے سوال کو سن لیا. اس سوال یہ تھا جو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا ایک بات بتاؤ بیٹا, بالکل ایمانداری سے اس بات کا جواب دینا اب جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ وہ ناراض ہو کے گھر آ گئی تھی اپنی امی کے. میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ, جو جملہ یا جو بات تمہاری ساس نے تمہیں کہی, جو بھی جملہ جو تمہیں برا لگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط نہیں کیا ہوگا, میں مان رہا ہوں انہوں نے غلط کیا, میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا, میں بالکل مان رہا ہوں انہوں نے غلط کیا ہوگا, ٹھیک ہے. کویسچن یہ ہے کہ جو جملہ تمہاری ساس نے تم سے بولا تھا, ایمانداری سے ایک بات بتاؤ,
کیا تمہاری امی نے کبھی بھی اس جیسے جملے یا اس سے زیادہ تکلیف دہ جملے کبھی بھی نہیں بولے؟ تو اس نے کہا وہ تو بہت بولے، ہم سب کی امیوں نے ہماری جس طرح خبر لے رکھی ہے وہ ٹھیک ٹھاک لے رکھی ہے، تم کوئی کام نہیں کرتی. مطلب اس کی، میں نے کہا انہوں نے جملہ کیا بولا، پھر اس جو سب سے زیادہ تکلیف دہ جملہ ہے وہ جملہ مجھے بتاؤ. تو اس نے بتایا وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی کام صحیح نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا یہ انہوں نے کہا ہے. اب میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ ایمانداری سے، تمہاری امی نے کبھی یہ جملہ تم سے بولا ہے کہ تمہارا کوئی کام صحیح نہیں ہوتا یا تم تو کوئی کام نہیں کر؟ پتہ لگا وہ تو روزانہ کہتی نہیں یہ جملہ، بچپن سے لے کے اب تک سنتی آ رہی ہیں. تو میں نے کہا اس کو تم فیل کیوں نہیں کرتی؟ تو اس نے جواب دیا وہ تو میری امی ہے. یہ اس جواب میں مسئلے کا حل موجود ہے. جب جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، اس نے کہا یہ تو میری امی ہے. میں نے کہا دیکھو، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آپ سے شیئر کرتا ہوں جس سے پرابلم سالو ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کی تربیہ میں یہ بات کہی کہ تمہارے 4 والدین، 2 تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے جو تمہارے بایولوجیکل پیرنٹس ہیں، اور 2 وہ ہیں جو تمہارے اسپاؤس کے پیرنٹس ہیں. تو خدمت تو تم پر ان 2 کی فرض ہے جو تمہارے بایولوجیکل پیرنٹس ہیں، لیکن احترام تم پہ 4 کا فرض ہے. وہ جو جواب دینا اور الجھنا، بھائی اگر ہم صرف ایک اصول بنا لیں کہ جس لیول پر میرے پیرنٹس مجھ سے سخت بات کرتے تھے، کم از کم اتنی سخت بات تو اپنے ساس سسر کی میں فیل نہیں کروں گا. اگر ہم یہ طے کر لیں، آپ کہیں بھائی میری امی یا میرے ابو مجھے کہہ دیتے تھے یہ تو ہر وقت ضائع کرتی رہتی ہے، کیا تمہیں کبھی نہیں کہا؟ انہوں نے کہا. میں نے کہا اگر تمہارے سسر تم سے یہ جملہ کہہ دیں کہ بھائی یہ تو وقت ضائع کر رہی ہے، تو تم پاؤں پٹک کے فوراً اپنا سوٹ کیس نکال کے سارے کپڑے رکھ کے سیدھی پہنچ جاؤ گی اپنی امی کے گھر. تو تمہارے ابو بھی تو یہ جملہ کہتے تھے تمہیں، تمہاری اپنی امی بھی تو یہ جملہ کہتی تھی، کیا خیال؟ تو کم از کم اس لیول کا جو جملہ ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو جب یہ جملہ ساس سے سنو، ان سے کہو ارے واہ اس طرح کے جملے تو میں نے بچپن سے سنے، تو الحمدللہ اللہ کا آج شکر ادا کیا کہ میری امی ابو مجھے ایسے جملے کہتی رہتی نہیں جس کے نتیجے میں اتنی اسٹرانگ ہوں کہ اب مجھے یہ جملہ اثر نہیں کر رہا. الحمدللہ، یا اللہ تیرا احسان. اگر میری امی اور میرے ابو نے مجھے پھول کی طرح رکھا ہوتا تو مجھے کتنا زیادہ فیل ہوتا. یہ تو کچھ سنے سے جملے ہیں جو بچپن سے سن رہی تھی. تو آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ ایک آدمی ہے، یہ مجھے اس آدمی کا ذکر ویسے ہی آیا، اصل میں اس کی کتاب کا نام بڑا زبردست ہے، اور اس کا جو اس کے سوچ کا ڈائریکشن ہے وہ بڑا کمال کا ہے. وہ زندہ ہے وہ آدمی، مائیکل فلن اس کا نام ہے. اس کی ایک کتاب ہے واٹس ورتھ فائٹنگ فار ان یور اسکول. ایکچولی وہ انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ کا گرو ہے، دنیا میں جو 3-4 بڑے نام ہیں ان میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ اگر آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں تو اس میں ہر مسئلہ اس قابل نہیں ہوتا کہ جس کو دیکھ کے جنگ چھیڑ دی جائے. واٹس ورتھ فائٹنگ فار ان یور اسکول کے اندر اس نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہر میٹر کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر بات کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے حکمت اور فہم کی بہت اعلیٰ سطح درکار ہے کہ وہ 150 افیئرز جو میری اسکول کی لائف میں ہوتے ہیں یا سچویشنز میری لائف میں آتی ہیں، ان میں سے کون سی بات کو نوٹس کرنا ہے. تو کتاب تو اس نے اسکول لیڈرشپ پہ لکھی ہے، لیکن اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس سے جو لیسن ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی اسی کو فالو کریں کہ واٹس ورتھ فائٹنگ فار ان فیملیز. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کا دل دکھتا ہے وہ زندگی میں بڑا کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، نہیں رہ سکتے. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کر سکیں. اگر آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں کوئی بڑا کام کریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کوئی بڑا کام کرے، تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھنا بند کر دینا ہوگا. پھر آپ کے سامنے بڑا ویژن ہوگا، بڑی چیز ہوگی، بڑی سوچ ہوگی. چھوٹی چیزیں تکلیف نہیں دیں گی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟
تو یہ جو ساس سسر کا فیکٹر ہے شادی کے اندر اور اس سے جو ساری چیزیں خراب ہونے کا معاملہ ہے، اس کو میں نے ایک بہت بیسک لیول پر جو ابھی میں نے بات کی وہ اس لیے کی تاکہ ہمیں ایک کلیئرٹی مل جائے کہ یہ چیزوں کو کس طرح کرنا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں. ایک دو باتیں اور ہیں وہ میں کر دیتا ہوں تاکہ میں نے جو چیلنجز ہیں وہ بتا دیے. میں نے یہ بتا دیا کہ ریلیشن شپ ہم نے مقاصد پہ بات کر لی، پرپس آف میرج، ہم نے فرائض پہ بات کر لی، رولز پہ بات کر لی. اب کچھ بینچ مارکس ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا، یعنی ہسبینڈ اور وائف دونوں کے لیے کوئی سکسیس انڈیکیٹرز یا بینچ مارکس کیا ہونے چاہیے کہ یہ وہ بینچ مارک ہے یا یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے یا یہ وہ مقام ہے جس کے لیے میں کوشش کروں ایز ہسبینڈ یا وائف، اور یہ وہ کہہ لیجئے کہ پوائنٹ آف ایکسیلنس ہے جس کے لیے مجھے پہنچنا ہے، اس جگہ پر میں پہنچ جاؤں. اس کے لیے میں دونوں کے لیے دو کویسچنز شیئر کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا جواب ٹھیک مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ زبردست ہسبینڈ ہیں اور آپ زبردست بیوی ہیں. اگر کسی شوہر سے یہ پوچھا جائے، پہلے میں شوہر کے بتاؤں یا پہلے بیوی کے بتاؤں؟ شوہر کے بتاؤں. ہاں شوہر کے. اگر کسی شوہر سے یہ پوچھا جائے، دو سوال میں کسی آدمی سے کروں اور اس کا جواب، وہ سوال میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں جتنے شوہر ہیں وہ اس کا جواب سوچیں گے اور آپ لوگ بھی اپنے گھر پہ سوچئے گا کہ یہ کیا بات ہے. اور پھر بیوی کے بھی بتاؤں گا میں، جس سے یہ پتہ لگے گا کہ میں واقعی ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے. شوہر سے اگر میں دو سوال پوچھوں کہ یہ بتاؤ تمہارا سب سے بہترین دوست کون ہے، اور اس میں وہ 3 لوگوں کا نام لے اور ان 3 میں اس کی بیوی شامل ہو، تو اس کا کریڈٹ بیوی کو جاتا ہے، اس میں شوہر کا کمال نہیں. اور اگر وہ 3 نام لے اور اس میں بیوی کا نام نہیں ہے تو اس کی رسپانسبلٹی شوہر کی. میری بات سمجھ آئی؟ یعنی اگر فرض کیجئے آپ سے مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی تمہارا سب سے بہترین دوست کون ہے اور میں عائشہ کا نام لوں تو اس کا کریڈٹ عائشہ کو جائے گا. اور اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تمہارا سب سے بہترین دوست کون ہے اور میں 3 لوگوں کا نام لوں اور اس میں عائشہ کا نام نہ ہو تو اس کا قصور میرا ہوگا. اس پورے معاملے کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے میں بتا رہا ہوں. یہ جو پوری میں نٹ شیل ویو جو میں آپ کو جو لینسز اور فلٹرز دے رہا ہوں یہ ایک کہیں سے امپورٹڈ سٹف نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں سے پکڑ کے کاپی پیسٹنگ. یہ ایک اس کے پیچھے ایک تدبر موجود ہے، ایک تخیل موجود ہے، ایک اپنے ایمانی تناظر کے تجزیے موجود ہیں. تو یہ پہلا کویسچن ہے. یہ پوری بات سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا کہا؟ اب دوسرا کویسچن، اگر کسی آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت کون ہے، اور وہ اپنی بیوی کا نام لے. یعنی یہ 2 سوال ہیں جس میں جواب بیوی آنا چاہیے. اس آدمی سے پوچھا جائے یہ بتاؤ تمہاری سب سے بہترین دوست کون ہے، اگر نمبر 1 پہ بیوی کا نام لیتا ہے تو کمال کی بات ہے. اگر نمبر 1 یعنی وہ آدمی جس کو اپنی بیوی دنیا کی خوبصورت ترین عورت لگتی ہے اور اپنی بیوی سب سے بہترین دوست لگتی ہے. اچھا دوسرے سوال کا جواب بھی اگر اس کا یس میں آ رہا ہے تو اس کے اندر بیوی کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے، اور اگر اس کے جواب میں بیوی کا نام نہیں آ رہا تو قصور شوہر کا. اگر وہ ماں بول دے تو پھر شروع کے 3 میں آ جائے، 2 میں آ جائے، سیکنڈ پہ آ جائے، لیکن وہ کہیں پہنچے. دنیا کی ایک آدمی کہتا ہے مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت اپنی ماں لگتی ہے اور دوسری اپنی بیوی لگتی ہے. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، اس پہ پریشان نہیں تو ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ وہ میٹر نہیں ہے جس پہ آپ سوٹ کیس پیک کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب اسی طرح 2 سوال بیوی کے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ اس سے آپ کو پوری سائیکی سمجھ آئی ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کو کس ڈائمنشن میں
لے کے چلنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو ایک میرے یہ 2 سوال آپ کو ڈائریکشن سیٹ کر دیں گے آپ کی کہ ہمیں جانا کس ڈائریکشن میں. اور میرا یہ بولنا کہ اس میں افرمیٹو رسپانس جو ہے اس میں جو شوہر اگر صحیح جواب دے رہا ہے تو اس کی وجہ بیوی میں ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں. اور غلط جواب دے رہا ہے تو اس کی بڑی وجہ شوہر ہے, لیکن چھوٹی وجہ یہ ہے. غلط جواب کی چھوٹی وجہ بیوی ہے, صحیح جواب کی بڑی وجہ بیوی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میری اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت میری بیوی ہے, تو اس کی بڑی وجہ وہ, یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی بیوی نے اپنے آپ کو اس طرح مینٹین کیا ہے. اس خوبصورتی کا جو تصور ہے نا, خوبصورتی صرف باڈیلی بیوٹی نہیں ہوتی, ہماری پوری ایٹیچیوڈ, ہمارا پورا انداز, ہم کتنے سوفسٹیکیٹڈ ہیں, ہم کتنے پولائٹ ہیں. کچھ لوگوں کی آواز میں نا ایک بھدا پن ہوتا ہے, لہجے میں, آواز میں نہیں لہجے میں, لٹ مار کے بولتے ہیں. کچھ لوگ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر اس کی خوبصورتی کو ڈٹرمن کرتی ہیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہ سب چیزیں سمجھنی چاہیے. جی لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ بیوی کے سامنے اس وقت سچی ہو گیا؟ بیوی کا ہی نام مطلب سیکنڈ. بہت یہ بہت اہم بات. وہ انسان جس کو اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بولنا پڑے وہ بد نصیب بھی ہے اور قابل رحم بھی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ قابل رحم, یعنی اس پہ رحم بھی کھانا چاہیے, اور مطلب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بہت سارے معاملات اس کے اندر ہیں. اور اصل میں تو کسی انسان کی شرافت کا اور کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ اللہ کے بعد اگر کوئی دے سکتا ہے تو اس کا اسپاؤس دے سکتا ہے. وہ انسان جس کی بیوی اس کے کیریکٹر کو مانتی ہے وہی صاحب کیریکٹر ہے. جس کی بیوی اس کے کیریکٹر کو کیونکہ بیوی ہمارے کیریکٹر کو جانتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بہت اہم ہے. اسی طرح بیوی کو بھی شوہر اچھی طرح جانتا ہے, وہ جس کو کہتا ہے وہ بڑی بات ہے. اچھا, 2 سوال بیوی کے لیے. پہلا سوال جس کو اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے جو میرڈ عورت ہے کہ یہ بتاؤ تم سب سے زیادہ ٹرسٹ, اس دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ تم کس پہ کر سکتی ہو, سب سے زیادہ ٹرسٹ نمبر 1, اور اس میں وہ اگر اپنے شوہر کا نام لے تو اس میں کریڈٹ شوہر کو جاتا ہے, اور اگر شوہر کا نام نہ لے سکے تو اس میں بھی مسئلہ شوہر میں ہی. کیونکہ کچھ شوہر ایسے نہیں بن پائے ہیں کہ جن پہ اعتماد کیا جا سکے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا لیول ہے کہ آپ کہیں کہ میں ان سے زیادہ اعتماد کسی اور پہ نہیں کر سکتی. اس وقت کا پرابلم یہ ہے کہ ان سوالوں کے جوابات ٹھیک نہیں آ رہے. آپ یہ جو میں 4 سوال ہیں, آپ یہ سوال لے کے نکلیں سوسائٹی میں, آپ کو 4 سوالوں کے الٹے جواب ملیں گے, 4 سوالوں کے. بات واضح ہو رہی ہے؟ دوسرا سوال اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں 3 اہم ترین اساتذہ یا مربی یا مینٹور جن سے تم نے کچھ سیکھا ہو, جن کو تم اپنا استاد مانتی ہو, جن کو تم کہتی ہو کہ تمہارے مینٹور ہیں, 3 اہم ترین مینٹور یا استاد تمہارے کون ہیں, ان 3 میں سے ایک نام بھی اپنے شوہر کا نہ لے سکے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور اس میں بھی پرابلم شوہر کے ساتھ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. یعنی ٹھیک ہے, اس کا کوئی اور مینٹور ہو سکتا ہے کہ بہت اس کو لگے کہ ہاں یہ میں نے ان سے ان کے اندر جو نالج اور وزڈم ہے لیکن میں اپنے شوہر کو بھی ایک لیول پہ اپنا مینٹور مانتی ہوں, میں اپنے شوہر کو بھی کسی کیپیسٹی میں کسی لیول پہ اپنا استاد مانتی ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ یہ کام نہیں ہو پا رہا. آپ یہ 4 سوال پوچھیں, 4 کے الٹ جواب آئیں گے. سب سے گہرا دوست کوئی اور ہے, سب سے خوبصورت بہت ساری اور ہیں, اور سب سے زیادہ اعتماد تو دوست پہ کرتی ہوں, اور استاد تو کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتی, میں ہی ہوں. اس جگہ پر ہم کھڑے ہو گئے جا کے. یہ بات محسوس ہو رہی ہے؟
مارک ٹوین نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, وہ مجھے کبھی کبھی یاد آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم بات, تو اس نے کہا کہ جو آئیڈیل کپل ہے اور جو بہت ہیپی کپل ہے, وہ ایکچولی جو دا موسٹ ہیپیسٹ میرج جو ہے, ہیپیسٹ میرج کے پیچھے راز اس نے کہا, ہیپیسٹ میرج از دا یونین آف ٹو گڈ فارگیورس. دو بہترین معاف کر دینے والوں کا یونین ہے جو شادی کو خوشگوار بناتا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی شادی خوشگوار ہو جائے, معاف کرنا سیکھ لیجئے, مسکرانا سیکھ لیجئے, خوش نظر آنا سیکھ لیجئے. اگر آپ کے بچوں سے ایک سوال کیا جائے, آپ کے بچوں سے میں ایک سوال کروں, اچھا یہ جو میں مختلف کویسچنز اور جو مختلف پیرامیٹرز بتا رہا ہوں, یہ ہیلپ کر رہے ہیں آپ کو؟ یہ سوال کریں, یہ سوال کریں, اس سوال سے دیکھیں, اس سوال سے دیکھیں, وہ آپ کو لگے گا کہ ہمیں مختلف قسم کے گیج مل رہے ہیں کہ ہم چیک کیسے کریں کہ سب کچھ صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ایک اور سوال میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اگر آپ کے بچوں سے میری ملاقات ہو, یا کسی آپ کے بچوں سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہاری امی جو ہیں وہ تمہیں زیادہ اہمیت دیتی ہیں یا تمہارے ابو کو, اور تمہارے ابو جو ہیں, یہی سوال ایسے بھی کیا جا سکتا ہے, تمہارے ابو جو ہیں وہ تمہیں زیادہ ویلیو دیتے ہیں یا تمہاری امی کو, تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اور ان کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہماری سوسائٹی میں اگر یہ سوال کیا جائے تو لوگوں کا کیا جواب ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا جواب؟ بچوں کو, بچے کہیں گے کہ ہمیں, اگر میں بچوں سے پوچھوں نا بیٹا تمہارے ابو تمہیں زیادہ ویلیو دیتے ہیں یا تمہاری امی کو, تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ وہ کہیں گے ہمیں. اور تمہاری امی اور تو وہ کہیں گے ہمیں. تو اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ یہ لگا کہ آرڈر آف ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو میں آرڈر آف ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہوں نا, آپ پہلے یعنی اگر آپ پہلے وائف ہیں, اس کے بعد مدر ہیں, اور جو مرد ہے وہ پہلے ہسبینڈ ہے اور پھر فادر ہے, اور مرد تو اس سے پہلے سن ہے. یہ مسئلہ بھی بہت سو کو نہیں سمجھ آتا. آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ آپ پہلے بیٹے ہیں بعد میں شوہر ہیں, اس آرڈر کو صحیح رکھیے گا. اپنی ماں کی فکر آپ کو میری فکر سے زیادہ رہنی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو, تو آپ اس کو اس بات پہ کہیں کہ آپ پہلے بیٹے ہیں اور بعد میں شوہر ہیں. اور اگر ان کا آرڈر ڈیفرنٹ ہو رہا ہے تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ یہ ان کی تو پکڑ ہو جائے گی. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کیسی بات ہے یہ؟ کبھی ہم نے سوچی اس بات کو؟ اور اسی طرح آپ کے بارے میں اگر آپ سے سوال کیا جائے, آپ کے بچوں نے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تمہارے ابا جو ہیں وہ تمہیں زیادہ چاہتے ہیں یا تمہیں زیادہ ویلیو دیتے ہیں یا تمہاری امی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں, تو اس کا ہماری سوسائٹی میں ہر بچہ کہے گا ہمیں زیادہ ویلیو دیتے ہیں, اس لیے کہ آرڈر چینج ہو گیا. یعنی پہلے ہم ابا ہیں بعد میں شوہر ہیں, پہلے ہم اماں ہیں بعد میں بیوی ہیں. بات کلیئر ہو رہی؟ حالانکہ یہ آرڈر ٹھیک نہیں ہے. آرڈر آف ریلیشن شپس اتنا اہم کانسیپٹ ہے جو ہمارے یہاں اس کو سوچا ہی نہیں گیا. اور آرڈر آف ریلیشن شپس اگر ٹھیک نہیں ہوگا, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ آپ کی زندگی میننگ فل ہوگی, نہ آپ ہیپینس کا کوئی گہرا ایکسپیرینس, کوئی بڑا ایکسپیرینس لے سکیں گے, مشکل میں رہیں گے آپ. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا, اب اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اس کا صحیح جواب یہ ہونا چاہیے کہ بچہ یہ کہے کہ ہمارے ابو ہماری امی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں اور پھر ہمیں ویلیو دیتے ہیں. ہماری امی سب سے زیادہ ویلیو ہمارے ابو کو دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد بچوں کو پتا ہو کہ میرا مقام ابا کے بعد ہے, میرا مقام ماں کے بعد ہے.
بہت سارے بچے, میں بہت ساری عورتوں اور مردوں سے جب ملتا ہوں اور پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں نا ہم ان کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور بچے بڑے ڈس ریسپیکٹفل ہیں اور بڑے گریٹفل نہیں ہیں. یہ بہت کامن ہو رہا ہے نا یہ مسئلہ, گریٹفل نہیں ہے. جناب آپ نے آرڈر ہی ٹھیک نہیں رکھا ہوا. آپ انہیں بتا دیجئے کہ آپ یعنی بچوں کی نیڈس پوری کریں, بالکل لاڈ نہیں اٹھائیں, رسپیکٹ دیں انہیں, لاڈ نہیں اٹھائیں. یہ بیلنس مینٹین کرنا مشکل کام ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ ہمارا. اسی طرح ایک اور سوال ہے, اگر میں اسی طرح کے 2-3 سوال اور بناؤں, مثال کے طور پر اگر کسی عورت سے پوچھا جائے کہ تمہارے شوہر اپنے کام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا تمہیں, اپنے آفس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا گھر کو, تو اس کا جواب بہت سی عورتیں ہمارے معاشرے میں کیا دیں گی؟ اور اس کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی اسی طرح اگر اور سوالات اس طرح کے بنائے جائیں کہ آپ کے شوہر اپنی والدہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا ان کی فکر کرتے ہیں یا آپ کی, تو یہ آرڈر ٹھیک ہونا چاہیے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ ان چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں فکر کرنی چاہیے, اور اس کے لیے بیٹھ کے ڈسکشن بھی کرنا چاہیے, اپنے ٹائم نکالنا چاہیے کہ ہسبینڈ وائف بیٹھیں, آپس میں بات کریں, جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کو ٹھیک کریں, ارادہ کریں اللہ مجھے صحیح کلیئرٹی دے اور پھر میں صحیح طریقے سے اپنی چیزوں کو دیکھوں اور ٹھیک کروں. ٹھیک ہے؟ بہت ساری لیڈیز کے لیے ان کا کیریئر جو ہے وہ ان کی فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک پرابلم ہو جاتا ہے. میں جاب تو نہیں چھوڑ سکتی, اور وہ شوہر کہہ رہا ہے بھائی تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا کوئی پرابلم, تم کیوں جاب کر رہی ہو, میں تمہیں, اور اگر یہ ٹھیک ہے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم پہلے یہ والی چیزیں, تو ہم لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, ہمیں ٹائم نہیں مل رہا تمہارا, بچوں کو ٹائم نہیں مل رہا تمہارا, تو تم ہمیں بھی تو کسی پرائرٹی پہ رکھو نا. بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ باتیں واضح نہیں ہو پائیں. اگر کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کا گھر اچھا خوش رہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو یہ کہے کہ بیٹا تم اپنے گھر کے پرابلمز نا مجھے نہیں بتایا کرو. جب بیٹی اپنے گھر کے پرابلمز اس کو بتانے لگے تو بیٹی کو کہے بیٹا اگر تم نے اپنے شوہر سے یہ بات 2 دفعہ ڈسکس کر لی ہے اور اس کے بعد یہ بھی ڈسکس کر لیا ہے کہ اب میں امی سے ڈسکس کروں گی, تو مجھ سے ڈسکس کرو. اگر تم نے یہ بات اپنے شوہر سے صرف ایک ہی دفعہ ڈسکس کی ہے یا ایک دفعہ بھی ڈسکس نہیں کی, یا ڈسکس تو کی ہے لیکن یہ ڈسکس نہیں کیا کہ یہ میں کسی اور سے بھی ڈسکس کر سکتی ہوں, تو تمہیں مجھ سے نہیں ڈسکس کرنی چاہیے بیٹا. یہ امانت ہے. یہ جو میں دوسری ذمہ داری عورت کو بتا رہا تھا نا, آپ کو یاد ہے میں نے عورت کی 2 ذمہ داریاں بتائی ہیں, اس میں ایک امانت کی بات ہے. جو کچھ بھی واٹ ایور از ہیپننگ بٹوین یو ٹو از امانت, از اے سیکرٹ. You should not disclose it to anyone until and unless you are allowed to do it. آپ کے شوہر نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے تم ان سے ڈسکس کر لو, وہ تمہیں مشورہ دیں گی. بعض اوقات چیزیں اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں, بہت خراب ہو جاتی ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں ہمارے یہاں بچیوں کو نہیں بتائی گئیں, اس میں بچیوں کا قصور نہیں, انہیں بتایا ہی نہیں کسی نے. لڑکوں کو بھی نہیں سمجھائی گئی, لڑکیوں کو بھی نہیں سمجھائی گئی, دونوں نادانیاں کر رہے ہیں. انسانی تعلقات میں ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ جس کو سمجھ زیادہ آ گیا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے, معاف کرنے کی بھی معافی مانگنے کی بھی. یہ اصول اگر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر لیں, جس کو سمجھ زیادہ آ گیا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے, اور خاص طور پہ معافی مانگنے اور معاف کرنے کی ذمہ داری اسی کی زیادہ. آپ اگر اس کو قانونی ذمہ داریوں سے دیکھیں گے نا کہ تمہاری تو یہ تھی, میری یہ تھی. اگر بیوی کو کچھ باتیں زیادہ سمجھ آ گئی ہیں, بڑھ کے کر لے. یہ انسانی تعلقات جو گھر کی زندگی ہوتی ہے نا, اس میں
तोल तोल के अपनी जिम्मेदारी निभाने की अगर आप कोशिश करेंगे सब बिगड़ जाएगा. बढ़कर करें, बढ़ के करें. आप कहें कि भाई ठीक है हम एक अच्छा मामला रखेंगे, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपका और शौहर का जो ताल्लुक़ है, अगर आप ये सोचते रहेंगे ना कि मैंने तो इनके लिए ये किया, इन्होंने मेरे लिए क्या किया, जिसको समझ ज़्यादा आया है उसने ज़्यादा ज़िम्मेदारी निभानी है. ये कानूनी बात नहीं है, ये इखलाक़ी बात है, ये सोशल एक्सीलेंस का उसूल है, ये इंसानी रिश्तों के अंदर लीगल, ये कोई इस प्रिंसिपल की कोई लीगैलिटी नहीं है, लेकिन इस प्रिंसिपल से सोशल एक्सीलेंस मुमकिन होती है. इस चीज़ को देखना होगा. और तो इसमें माफ़ करना, माफ़ी, जैसे मैंने मार्क ट्वेन की बात की कि 2 अच्छे फॉरगिवर्स हैं, जो कामयाब और खुश कपल है, वो एक्चुअली उसकी वजह ये. तो आप लोगों ने ये देखिए कि कोई ऐसा लाइफ स्टाइल जिसमें मियाँ बीवी को तन्हाई में, अकेलेपन में, यानी अकेले से मुराद ये कि सॉलिट्यूड, यानी आपको फ्री टाइम एक दूसरे के लिए अकेले में नहीं मिल रहा, ऐसे लाइफ स्टाइल से आपने अपने आप को ठीक करना. ऐसा लाइफ स्टाइल नहीं रखना. अगर आपको ये लगता है कि रात में जब शौहर आते हैं या हमें जब टाइम मिलता है बैठने का, बात करने का, तो आपको बहुत नींद आ रही होती है, तो आप पे दोपहर की नैप, दोपहर की नींद फ़र्ज़ है. शौहर पे भी दोपहर की अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें, ताकि हम रात में बैठ के कुछ बातचीत तो कर लें. हमें कोई टाइम ही नहीं मिलता पूरे दिन में, रात में ही थोड़ा सा टाइम होता है, लेकिन उस वक्त मुझे इतनी नींद आ रही होती है, मैं तो कोई बात नहीं करती. बातें करने के लिए अगर आपने विंडो क्रिएट कर ली, बातें अगर आपको करनी आ गई, मतलब उसके लिए टाइम निकालें. होता ये है कि हमारे पास बातें करने के लिए टाइम नहीं होता. 40 मिनट्स का रास्ता है, गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं और कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, और इन दोनों को मियाँ बीवी कहते हैं. बड़ी तकलीफ दे बात है. आपके पास ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी बातें करते, और अगर आपको लग रहा है कि वो नाराज़ है और गलत बात पे नाराज़ है, गलती भी उसी की है, नाराज़ भी वही है, लेकिन चूंकि आपको समझ ज़्यादा, अगर आप देखिए यही तो मौका है. देखिए माफ़ी मांगने का अगर आपने ये उसूल बनाया हुआ है कि जब मुझ पे मेरी गलती साबित हो जाएगी तो मैं माफ़ी मांगूंगा, तो ये उसूल ही गलत है. कानूनी एतबार से ये उसूल सही है, सोशल एक्सीलेंस के लिए ये उसूल गलत है. इखलाकी और माशरती हुस्न इस उसूल से मुमकिन नहीं होता. एक उसूल ये है कि जब मेरी गलती होगी तो मैं माफ़ी मांगूंगी, ये कानूनी उसूल सही है. लेकिन माशरती और इखलाकी उसूल क्या है? गलती उसकी होगी, माफ़ी मैं मांगने में पहल करूँगा और मैं उसको राज़ी कर लूँगा. वो मुझसे नाराज़ चल रही है या चल रहा है, मैं खुद ही उसके पास चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, और मैं उसको किसी न किसी तरह से मना लूँगी या मना लूँगा. एक आध गाना अपनी बीवी के लिए याद कर लीजिए, मतलब इसमें कोई हरज नहीं है. रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं, कोई ऐसा एक आध याद कर लें, कोई ऐसे गुनगुना दें और कहें कि भाई ये मुझे जो है ना, क्योंकि वो जो 40 मिनट्स का आपका ड्राइविंग टाइम है, आप यहाँ से जा रहे हैं, क्लिफ्टन जा रहे हैं, 1 घंटे का रास्ता है वो तो, और ख़ामोशी से सब अपना वो अपने दिल में, उसके दिल में बात ये आ रही है कि भाई ये तो इन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपके दिल में कानूनी तौर पर आप सही सोच रहे हैं. अगर आप कानूनी ऐनक लगा के ख़ानदान को बनाना चाहेंगे ना, नहीं बनेगा. इसके लिए आपको दूसरी ऐनक, कानूनी ऐनक से ये मसला हल नहीं होगा. सास का मसला, शौहर का मसला कानूनी ऐनक ही गलत है ना. कानूनी ऐनक से घर बनता नहीं है. कानूनी ऐनक सिर्फ अदालत में कहीं जाके चेक होती है. लोग कहते हैं ना मेरी सास ने तो मुझसे ये कहा था, तो वो तो ये तो गलत तो वो है, सही वो है. बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसका क्राइटेरिया ही दूसरा, इसका पैमाना ही दूसरा. ये पूरी बात समझ आ रही है? तो इसको देखने की ज़रूरत है. और अब बैठ के बात करने का टाइम हो आपके पास, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से मुलाकात इस तरह तैयार होकर की जाए जैसे आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं. एहतमाम करें.
کبھی آپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے پرفیوم لگائیے, کبھی بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو بہت اچھی کنڈیشن میں لانے کی کوشش کرے کہ بھائی میرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. بہت سے شوہر جب گھر آتے ہیں تو ان کی بیوی ماسی سے تھوڑی سی بہتر لگ رہی ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو اس سے بہتر کنڈیشن میں رکھیں. آپ ہیلدی نظر آنی چاہیے, آپ ہیپی نظر آنی چاہیے, آپ فٹ نظر آنی چاہیے, آپ خوبصورت نظر. میں ایک بات اور بتاؤں, دین کا بھی یہ مزاج ہے کہ وہ ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا کرے کہ میں اپنے آپ کو اچھی اور پریزنٹیبل فارم میں رکھنے کی کوشش کروں, صحت کے اعتبار سے, لکس کے اعتبار سے, حلیے کے اعتبار سے, اور اپنے رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایک اچھی پریزنٹیبل فارم میں رکھوں. ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا بیماری دے, بیماری جیسی شکل نہ دے, بیماروں جیسی شکل نہ دے. خدا غریبی مفلسی دے لیکن مفلسوں جیسا حال نہ دے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی میں اگر میں بیمار پڑوں بھی تو دیکھنے میں بیمار نہ لگوں, اگر میں فائنینشلی کمزور بھی ہوں تو دیکھنے میں نہ لگوں. یہ کوئی کہا کرتے تھے کوئی صاحب. بات واضح ہو رہی ہے؟ اپنے آپ کو مینٹین کیجئے, ملاقات کا ٹائم نکالیے, ایک دوسرے کو ٹائم دیجئے, ایک دوسرے سے باتیں کیجئے. اور صرف ایک جملہ کہنا ہے, میری جو بات بھی آپ کو بری لگی ہے میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. دونوں نے یہ جملہ کہنا ہے, اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے دل میں میرے لیے کوئی ایسی بات نہ رکھیں, یا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی ایسی بات نہ ہو. ایس ایم ایس کر دیجئے, فون کر کے کہہ دیجئے, گھر جا کے خود پرسنلی کہیے, اور بہترین اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کے لیے خوشیوں کا ایک دروازہ کھولے گا, آپ کے لیے آسانیوں کا ایک موقع عطا کرے گا, اس کو اویل کیجئے. تو شوہر اور بیوی اللہ کی طرف سے ایک خصوصی نعمت ہے, ہم اسے نعمت بناتے نہیں ہیں. یہ انجوائبل نہیں ہوتی نا ہمارے لیے. اگر یہ نعمت ہے تو انجوائبل ہے نا, اس نعمت کو چکھیں گے, اس کو آپ استعمال میں لائیں گے, نعمت آپ کے لیے اویلیبل ہوگی, اس کا ایک لطف اور ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا. لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں, وہ ایک عجیب تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. اچھا, اب ایک اور سچویشن, میں آخری یہ بس ایک بات کہوں گا. اگر بالفرض صورتحال خراب ہو جائے, یہ تو میں بات کر رہا تھا تعلق, اچھے تعلق کی کوالٹیز کیا ہوں, سکسیسفل وائف اور ہسبینڈ کو کیسے ہم دیکھیں گے, اور کیسے تعلق بنا رہا ہے, اس کے لیے کچھ باتیں میں نے کہیں کہ ٹائم نکالیں, ایک دوسرے کے لیے تیار ہوں, ایک دوسرے کو ٹائم دیں. اکیلے ون آن ون ٹائم آپ کا ہونا چاہیے. فیملی ٹائم ایک الگ ضرورت ہے, ون آن ون ٹائم الگ ضرورت ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر صورتحال خراب ہو گئی ہے اور میں اپنے شوہر سے بہت دور ہو گئی ہوں, یا میں اپنی بیوی سے میری بیوی مجھ سے دور ہو گئی ہے, یا ہم دونوں بہت دور چلے گئے ہیں, اب ہمارے درمیان ایک گیپ ہے اور ہم ایک دوسرے سے بس ہمارا تعلق بس ایسے ہی رہ گیا ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ سچویشن آ گئی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی سچویشن میں اکثر کہتا ہوں کہ 2 سوالات میں اس سچویشن میں دوں گا, آپ ان سوالوں پہ کنسنٹریٹ کریں. یہ سوال وہ ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب وہ دوری آ گئی ہے, یعنی اس میں جو سب سے بڑی دوری ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے شریک حیات سے نا امید ہو گیا ہے, انسان اپنے شریک حیات سے مایوس ہو گیا, اور ایک ایسے مقام پر دونوں پہنچ گئے ہیں کہ دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ تم مجھے بھگت رہی ہو, میں تمہیں کاٹ رہا ہوں. یعنی لائف, یعنی زندگی ایسی ہے کہ زندگی گزر نہیں رہی, زندگی کاٹی جا رہی ہے, تکلیف دہ زندگی بن گئی ہے, ایک دوسرے کی پریزنس کو انجوائے نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, مایوس ہو گئے ہیں, نا امید ہو گئے ہیں. وہ جو چھوڑنا ہوتا ہے نا, جو چھوڑے بغیر ہوتا ہے, وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اس نے چھوڑا بھی نہیں ہے اور اس نے چھوڑ بھی دیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی لائف ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے. بہت سے لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو اس سچویشن میں دیکھا ہے, بہت سے لوگوں نے اپنے دوستوں کو اس سچویشن میں دیکھا ہے, بہت سے لوگوں نے اپنی بہن بھائیوں کو, اور بہت سے لوگ خود اس سچویشن میں چلے گئے. اس کے اوپر کام کیسے کیا جائے؟ پہلا کویسچن جس پہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے, وہ کویسچن ہے
آپ یہ سوچئے اگر یہ انسان میری زندگی میں نہ آتا تو میں کہاں ہوتا؟ جب کبھی آپ کی اور آپ کے شوہر کی یا آپ کی اور آپ کی بیوی کا تعلق خراب ہونے لگے تو آپ کو یہ کویسچن سوچنا چاہیے، اگر یہ نعمت میری زندگی میں نہ آتی، اگر یہ آدمی میری لائف میں نہ آتا، اگر یہ عورت مجھے نہ ملتی، میری زندگی میں نہ آتی، تو آج میری لائف کیسی ہوتی، میں کہاں ہوتا؟ کیا آپ باپ کہلائے جا سکتے تھے اگر وہ نہ آتی تو؟ کیا آپ ماں بن سکتی تھیں اگر وہ نہ آتا تو؟ یا جو آپ کو خوشیاں عطا ہوئی ہیں، جو کچھ آپ نے اچیو کیا ہے، تو یہ سوال آدمی کو سوچنا چاہیے، اگر یہ لڑکی میری لائف میں نہ آئی ہوتی تو آج میں کہاں ہوتا؟ اگر یہ آدمی میری لائف میں نہ آیا ہوتا تو آج میں کہاں ہوتا؟ اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر نعمت کی قدر کرنی ہے تو اس کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ اگر یہ نعمت مجھے نہ ملی ہوتی، اگر یہ نعمت مجھے اللہ دیتا ہی نہیں، مجھے اس نعمت کا ذائقہ چکھا ہی نہ ہوتا، میں نے یہ نعمت مجھے ملی ہی نہ ہوتی، تو میں کیا کر لیتا، کیا ہوتا؟ اس کو سوچا جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور اس کے نتیجے میں اللہ سے یہ دعا کی جائے، نہ صرف یہ کہ سوچا جائے، اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کی جائے، خاص طور پر یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ اسے میرے لیے اور مجھے اس کے لیے مفید بنا دے، اچھا بنا دے، راحت والا بنا دے، لطف والا بنا دے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان بنا دے۔ اپنے لفظوں میں جو دعا ہم کرتے ہیں اس سے ہماری ایک الگ درجے کی نفسیاتی تسکین ہوتی ہے، ہمیں ایک الگ درجے پر ہماری سائیکولوجیکل ہیلنگ بھی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔ تو آپ اللہ سے یہ دعا کیجیے اپنے لفظوں میں۔ میرے پاس کئی دفعہ ایسا ہوا، ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی بیگم 1.5 سال سے ناراض ہو کے چلی گئیں اور ان کے بچے ہیں 2، اور 1.5 سال کے اندر اب جا کر انہوں نے کافی اس کی ایفرٹ کی کہ اب الحمدللہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ پیچ اپ ہو رہا ہے۔ وہ دونوں جو ہیں وہ اپنا انڈیویجولی مجھ سے کاؤنسلنگ کروا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چونکہ پیچ اپ اتنے عرصے کے بعد ہو رہا ہے تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور لرن کرنے کی ضرورت، 1.5 سال تک علیحدہ رہے، اب دوبارہ مل رہے ہیں۔ تو شوہر کے ساتھ میری تفصیلی سیشنز ہوئے، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دعا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا دعا تو میں نے بہت کی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دعا کی ہے؟ یہ جو دعا کا کانٹینٹ ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ تو دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ملا دے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بہت اچھی دعا ہے۔ اللہ قادر ہے بہت سارے کاموں پر۔ وہ انسان جو اللہ کو قادر مطلق مانتا ہے اس کی دعاؤں کا اسکوپ بڑھ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں، بلکہ ہم کوئی خواہش بھی اگر کرتے ہیں تو اسباب کی 4 دیواری کے اندر رہ کے کرتے ہیں۔ اللہ کوئی کام ممکن کرتے ہیں تو اسباب کی محتاجی کے ساتھ تھوڑی، اسباب کی انہیں کوئی محتاجی تھوڑی ہے، وہ تو اسباب کریٹ بھی کر سکتے ہیں اور بغیر اسباب کے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو بات واضح ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں، آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ اس کو میرے حق میں اچھا بنا دیجئے، مجھے اس کے حق میں اچھا بنا دیجئے، کیونکہ اب وہ آپ کی بیوی ہے۔ جس لڑکی سے آپ کی شادی نہیں ہوئی اور شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس کے لیے آپ یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ اگر یہ لڑکی میرے حق میں بہتر ہے اور میں اس کے حق میں بہتر ہوں تو ہمیں ملا دیجئے۔ لیکن جس لڑکی سے آپ کی شادی ہو چکی ہے اس کے لیے دعا ایک اگلے لیول پر جا کے مانگیے اور کہیے یا اللہ مجھے اور اسے ایک دوسرے کے بندھن میں، آپ نے اللہ ہی کی مرضی سے تو آپ دونوں کی شادی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ہی آپ دونوں کو ملایا ہے نا۔ اب تو آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں اور مجھے اس کے حق میں اچھا کر دیجئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اس طرح سوچتے نہیں۔ پوری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ انسان جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا ہے راحت بنا دے اس کو، آپ کے لیے سراپا راحت بنا دے اس کو آپ کے لیے۔
یا اللہ مجھے اس کے لیے اور اسے میرے لیے راحت اور سکون اور اطمینان اور جو کچھ چاہیے ایک دوسرے کا سامان پیدا کر دے. اس کا کیا خیال اللہ کر سکتا ہے؟ تو ایک دوسرے سے دعا کیجئے, ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے, اور اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے, اور اللہ سے مانگیے, ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالیے. تو میں نے پہلی بات یہ کہی, وہ جو اگر اللہ نہ کرے تعلقات خراب ہونے لگیں تو دو چیزیں کرنی ہیں. پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ آپ نے سوچنا ہے اگر یہ بندہ میری لائف میں نہ آتا تو کیا ہوتا, یہاں سے سوچنا اسٹارٹ کرنا. اور پھر آپ سوچیں کہ اب آپ کو اس نعمت کی قدر شروع ہوگی. پھر اس کے بعد یہ نعمت میرے حق میں بہتر بنا دے, مجھے اس نعمت کی قدردانی سکھا دے, اس نعمت کو میرے لیے اور مفید بنا دے. اب یہ دعائیں مزید, یا اللہ اس کو میرے حق میں بہتر کر دے, مجھے اس کے حق میں بہتر کر دے. اب یہ دعائیں یہاں جا کے پہنچیں گی. یعنی اسٹارٹ یہاں سے ہے کہ اگر یہ نہ آتا تو کیا ہوتا, اور اس پہ کام کرتے کرتے آپ یہاں پہنچیں گے کہ یا اللہ اس کو میرے حق میں, مجھے اس کے حق میں بہتر کر دے. بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اگر آپ یہ دعا کر رہے ہیں اگر یہ میرے اگر خیر ہے تو ہمیں رکھ, نہیں تو ہمیں علیحدہ کر. کیونکہ ایک پوائنٹ لائف میں ایسا ہو جاتا ہے آپ نا امید ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کو رکھوں یا چھوڑوں. تو اس کے بعد چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ رکھوں یا چھوڑوں تو آپ ایسی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے یہ بات کرتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے اس کیفیت میں دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی لڑکی ہے جو 1-1.5 سال سے سوچ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں یا چھوڑ دوں, دیکھا ہے نا آپ نے؟ اس سے پوچھیں تم دعا کیا کرتی ہو, اور اسٹارٹ یہاں سے کروائیں. اگر یہ آدمی تمہاری زندگی میں نہ آتا تو تم کیا کر لیتی, کہاں ہوتی, کوئی فرق پڑتا؟ پھر وہ کہے گی کہ نہیں میری لائف میں تو اتنی ساری اس کے آنے سے کیا کیا مجھے ملا, کیا کیا اللہ نے مجھے مقام عطا کیا, مجھے کیا کیا. کیا خیال ہے؟ شکر پیدا ہوگا, اور شکر کے نتیجے میں دعا کا ایک الگ. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ, اگر اللہ نہ کرے صورتحال خراب ہو, دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اپنے ذہن کی اصلاح کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ بنے گا جو اب میں بات کر رہا ہوں. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا, یہ بہت بڑا, یہ خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اصولی بات میں بیان کروں گا, اللہ کرے کہ یہ بات واضح ہو سکے. بہت سے لوگ اپنے شریک حیات کو شادی کے صرف 3 مہینے یا 4 مہینے بعد تک تو ایکسیپٹ کرتے ہیں. شروع کے 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, اس وقت تو انجوائے کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, شروع کے 3 مہینے وہ اپنے شریک حیات کو چاہتے تھے, اب وہ اپنے شریک حیات سے اتنی محبت نہیں فرماتے جتنا اپنے تصور شریک حیات سے محبت فرماتے ہیں. ان کا ایک یعنی ان کے ذہن میں, یعنی میں اس کی ایک بات, اس کو میں تھوڑا سا کھولتا ہوں. آپ اپنی بیوی کو جیسی ہے ویسی ایکسیپٹ کر لیجئے, یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اور جیسا اسے ہونا چاہیے, بہت سے لوگ اپنی اس, یعنی میں تمہاری کرنٹ اسٹیٹ سے محبت نہیں کر رہا, بلکہ جیسی تمہیں ہونا چاہیے اس سے میں محبت کر رہا ہوں, تو تم اپنے آپ کو ویسا بناؤ تاکہ میرے محبت کے قابل ہو جاؤ. بات سمجھ آ رہی؟ بہت سے لوگوں کا پرابلم یہ ہے. اسی طرح عورت جو ہے, بھئی جیسا اللہ نے جو اسے عطا کیا ہے, اللہ نے جیسا آپ کو ایک پھل اللہ نے عطا کیا ہے, اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے, آپ کو جو نعمت عطا ہوئی ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے. بہت سے لوگ اپنے, جیسا آپ کو شوہر ملا ہے, جیسی آپ کو بیوی ملی ہے, وہ جیسی ہے پہلے تو آپ اس کا شکر ادا کیجئے, یا اللہ آپ. اور انسان کبھی یہ سوچے کہ میں, اگر اس میں کوئی مسئلہ نظر آئے تو انسان یہ سوچے کہ میں اسی کے قابل تھا, میں یہی ڈیزرو کرتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی گاڑی صحیح ہو جائے گی, ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی آپ کی. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی محبت کرنا کہتے کس کو ہیں؟ محبت کرنا کہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کو اس کی خامیوں, اس کی خوبیوں کے ساتھ قبول کریں,
آپ یہ قبول کریں تم جیسے بھی ہو میرے ہو, آپ اسے ٹوٹیلٹی میں اون کریں. اور ٹوٹیلٹی میں اون کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے اندر مسائل بھی ہیں, اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں, اس کے اندر خوبیاں اور کمالات بھی ہیں, اس کے اندر بہت زبردست باتیں بھی ہیں, لیکن اس کے اندر کچھ ٹیڑھا پن بھی ہے, اس کے اندر کچھ اوکھی چیزیں بھی ہیں, اس کے اندر کچھ مسئلے مسائل بھی ہیں, اس کے اندر کچھ ایشوز بھی ہیں. تو ایشوز بھی ہیں لیکن اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں. تو میں تمہیں جیسی تم ہو ویسی ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی ہوں. 3 مہینے شروع کے تو آپ نے ویسے ہی ایکسیپٹ کیا تھا جیسی وہ ہے. میں کبھی کبھی بعض اوقات کہتا ہوں کہ آج بہت سے مردوں کو اپنی بیوی کی وہ بات تنگ کر رہی ہے جس کے اوپر شروع کے 3 مہینے وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے اور شعر سناتے تھے اس کے اوپر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج اپنی بیوی کی اس بات سے ناراض ہیں جس کے اوپر پہلا میسج یہ دیا تھا کہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مجھے کھانا نہیں بنانا تھا, تو کوئی بات نہیں ہم باہر کھا لیا کریں گے. اور نا میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ زور سے بات کرے نا تو ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو ایسے ہی ہونا چاہیے, زور سے تو بالکل. اور نا میرے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے, میں یوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو اچھی بات ہے. یہ باتیں چل رہی ہیں. آج وہ سوچتی ہے کہ یہ وہی آدمی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسی وہ ہے یا جیسا وہ ہے آپ نے ابتدائی 3 مہینوں میں اسے ایکسیپٹ کیا تھا, لیکن اب آپ نے اپنے جو تصور بیوی ہے نا, یعنی یہ ایسا ہے کہ تم جیسی ہو ویسی تو صرف فرسٹ 3 منتھس مجھے ایکسیپٹیبل تھی. اب جیسی تمہیں ہونا چاہیے جب تک تم ویسی نہیں بن جاتی تب تک میں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تمہیں کیسا ہونا چاہیے, اب میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ تم یہ ایسے کرو, تم گھر میں ایسے رکھو, تم اس کو ایسے کرو, تم بات ایسے کرو, تم ایسے تیار ہو, تم یہ کرو, تم وہ کرو. جب تک تم ویسی نہیں بن جاتی, یعنی اب دیکھیے ایک ہے آپ کی اصل بیوی, ایک ہے آپ کے تخیل میں یہ بیوی, اس بیوی کا ایک بیٹر ورژن جو آپ کے تخیل میں. بہت سے لوگ اپنے اسپاؤس کے بیٹر ورژن سے محبت کرتے ہیں, اپنے اسپاؤس سے محبت نہیں کرتے, اور وہ اپنے اسپاؤس کو مجبور کرتے ہیں کہ جب تک تم اس بیٹر ورژن کے مطابق نہیں بن جاتے جو میرے ذہن میں تمہارا ہے, until and unless you become the person which I have in my mind, the better self, the better version of you, I am not going to accept you. اس تردد میں زندگی مصیبت بن جاتی ہے. یہ میری پوری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں شروع کے 3 مہینے آپ نے ایگزیکٹلی وہ جیسی تھی اور جیسا تھا ایکسیپٹ کر رکھا تھا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی نازک بات ہے. کیا خیال؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے اوپر کام کرنا ہے, اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے. یہ جو دعا ہے نا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, رب کریم ہمارے ساتھ آسان حساب فرمائیے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاملات کو پکڑ کے آڈٹ ہو گیا نا ہمارا, تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. اور یہ وہ جملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو, اگر وہ حساب لینے پہ آ گیا نا تو کوئی نہیں بچے گا, اور وہ بخشش ہی اس کی رحمت ہی ہوگی جو ہمیں. تو بیوی کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ ہسبینڈ وائف کانورسیشن آپ دیکھیں, بیوی کہتی ہیں کہ اچھا تو کیا آپ بھی نہیں بچیں گے اگر اس نے پکڑ لیا حساب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بھی. یہ بات واضح ہو رہی؟ تو چاہے وہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہو. میں بعض اوقات میں آپ کو ایک اور انسیڈنٹ بتاؤں. ایک دفعہ میں ایک قرآن یعنی ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا جہاں قرآن کی ایجوکیشن چلتی تھی اور بہت سی لیڈیز آتی تھیں اور قرآن پڑھایا جاتا تھا. وہاں پر کسی نے مجھے بتایا کہ وہ خاتون آتی ہیں. میں نے میرے کوئی پروگرام ہونے والا تھا, میں نے کہا بھائی آپ ہسبینڈ کو بھی لائیے. انہوں نے کہا نہیں ہسبینڈ کو تو نہیں لا سکتی. میں نے کہا کیوں, خیریت؟ انہوں نے کہا ان کو تو میں بتا کے ہی نہیں آئی کہ میں یہاں آتی ہوں, وہ تو اس کے فیور میں ہی نہیں تھے, وہ تو الاؤ کر ہی نہیں رہے تھے, تو میں تو خود ہی آ گئی. بات سمجھ آئی؟ اور کس کام کے لیے آئی ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے آئی ہیں. لیکن رسپانسبلٹی کیا تھی ان کی؟ شوہر کو راضی کر کے کام کرنا ہے. اگر آپ قرآن پڑھنے بھی نکلیں اور قرآن پڑھانے نکلیں اور شوہر کو چکر میں ڈال کے نکلیں تو کوئی
آپ کوئی بڑا کام نہیں کر رہے. آپ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دیے ہوئے آرڈر کے اندر یہ کام کرنا پڑے گا. مشکل کام. بات واضح ہو رہی؟ تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی خرابیاں ہیں اللہ میری بھی اصلاح کرے اور آپ کے لیے بھی آسانی کرے.